अस्सलामुअलैकुम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं वीडियो आपके पास लेकर आई हूँ वो भी अस्माउल हसना के बारे में है, और मैं बहुत ही अल्लाह का एक और ख़ूबसूरत नाम आपके साथ शेयर करूँगी। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि मैं जो अब नाम लेकर आऊँगी आपके पास वो होगा अर्रज़ाक़। और जब हम अल्लाह को याद करते हैं इस नाम से तो हम पुकारते हैं या रज़्ज़ाक़। तो सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि अस्माउल हसना जो है उनकी क्या अहमियत है और हम क्यों इस पे तवज्जो दें। तो अल्लाह ताला ख़ुद सूरह अल अराफ में फरमाते हैं वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, और अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, बस तुम उन्हें इनसे याद करो, इनसे पुकारो। तो अल्लाह ने ख़ुद हमें फ़रमा दिया है कि मेरे अच्छे नाम हैं और मुझे इनसे याद करो। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम अल्लाह की हम्द व सना बयान करें, जब दुआ करें, जब हम अल्लाह का ज़िक्र करें, तो इन नामों को शामिल करें अपने ज़िक्र में, अपनी दुआओं में, अपनी हम्द व सना में। क्योंकि ये तो बहुत से आसान है ना, छोटे छोटे हैं, तो ये तो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। तो और हमें सवाब भी मिलेगा, हमारे काम भी हो जाएंगे। तो अब मैं आपको जो नाम है अर्रज़ाक़ उसका मतलब सबसे पहले बताऊंगी, फिर मैं ये भी बताऊंगी कि कुरान में ये कहाँ कहाँ आया है और इसके फिर क्या अहमियत है, क्या फ़जीलत है, और किस तरह से मैंने जिस तरह अपनी ज़िंदगी में शामिल किया तो आप भी कर सकते हैं शामिल अपनी ज़िंदगी में, और इससे इंशाल्लाह आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो चलिए ये शुरू करते हैं कि ये अर्रज़ाक़ जो है उसके मायने हैं पालने वाला, सब कुछ देने वाला, सब कुछ अता करने वाला, हाजत रवा। तो कुरान में जो है मैं आपको दो जगह बताऊंगी जहाँ पे ये नाम आया है, ताकि थोड़ी सी वजाहत होती चले कि अर्रज़ाक़ का मायने जो है वो सिर्फ रिज़्क़ देने या रोज़ी रोटी देने से नहीं है, बल्कि इसका मायने और भी वसी है, सब कुछ देने से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सूरह अल इनाम की आयत नंबर 151, जिसमें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, और ना तुम कत्ल करो अपनी औलाद को मुफलिसी या गुर्बत के डर से, वो तुम्हें भी देगा और उनको भी देगा। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि नर्ज़ुकुकुम ये है तुम्हें देगा, और चूंकि ये मुफलिसी और गुर्बत के मायने में आया है तो हमें इससे पता चल रहा है कि ये रिज़्क़ के हिसाब से आया है, रोज़ी रोटी के हिसाब से आया है, जिसमें कि अल्लाह ताला तलकीन कर रहे हैं सूरह अल इनाम में कि आप अपनी औलाद को कत्ल ना करें इस डर से कि आप उनको खिला पिला नहीं सकेंगे। ठीक है, क्योंकि अल्लाह उनको भी देगा और आपको भी देने वाला है, तो किसी को कम नहीं अल्लाह होने देगा, और इस डर से अपनी औलाद को कत्ल नहीं करना चाहिए। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है रज़्ज़ाक़ जो है, जो अल्लाह का नाम है, वो आया है रिज़्क़ देने वाले के तवस्सुत से। दूसरी जो है मैं आपको जो दे रही हूँ कि कुरान में जहाँ आया है वो है सूरह यूनस, सूरह यूनस की है आयत नंबर 31, जिसमें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द अम्मन यमलिकुस समअ वल अब्सार व मन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व मन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलून अल्लाह फ़कुल अफ़ला तत्तक़ून। ठीक है, तो इसका क्या है, कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, कहो कि कौन है जो तुम्हें देता है जो इस आसमान और ज़मीन में है। अम्मन यमलिकुस समअ वल अब्सार, जो मालिक है तुम्हारी समात का और तुम्हारी बसारत का। वो मन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्यि, और जो निकालता है हयात में से मुर्दा और मुर्दा में से हयात। व मन युदब्बिरुल अम्र, और जो है आपके हर काम करने वाला। फसयक़ूलून अल्लाह, तो वो कहेंगे अल्लाह। फ़कुल अफ़ला तत्तक़ून, तो फिर कहो क्या तुम उससे नहीं डरोगे। तो ये मैंने इसका तर्जुमा भी आपको बता दिया, आयत भी बता दी है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जहाँ पे अल्लाह अपना जिक्र कर रहे हैं यर्ज़ुकुकुम, जो तुम्हें देने वाला है,
ٹھیک ہے، تو دینے والا اللہ نے کیا کیا آگے بات کی اپنی قرآن کی آیت میں کہ کیا کیا دینے والا ہے، جو بھی اس زمین و آسمان میں ہے، جو کہ تمہاری بصارت اور تمہاری سماعت کا مالک ہے، اور جو مردہ کو جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ میں سے نکالتا ہے، اور جو تمہارے ہر کام کو کرنے والا ہے۔ اور آگے ہی اللہ نے بول دیا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کہو کہ کیا تم اس سے پھر نہیں ڈرو گے، یعنی کہ ساتھ ہی اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرنے والے ہیں، تو آپ اس چیز پہ یقین رکھیں گے کہ اللہ رزاق ہے اور وہ یہ سب کچھ آپ کو دینے والا ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری اور تقوی حاصل کرنے کے لیے بھی یہ نام موضوع ہے۔ تو یہ رہا اللہ کا نام اور اس کا مطلب، اور قرآن میں کن کن جگہوں پہ آیا ہے، جہاں سے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مطلب کی کیا کیا فضیلت ہے، کیا برکت ہے، کیا اس کے معنی ہے، کہ یہ صرف رزق سے ہی نہیں اس منسلک، بلکہ اس کا معنی بہت وسیع ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے کھول کے یہ آیتیں رکھ دی ہیں کہ آپ خود بھی پڑھیں اور تھوڑا غور و فکر کریں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور اللہ کے نام کی کیا برکت اور کیا فضیلت ہے، کیا وسعت ہے اللہ کے ہر نام میں، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو اس کی فضیلت اور اس کے جو اثرات پھر جو ہماری زندگی میں آتے ہیں وہ اس حوالے سے آتے ہیں کہ جب بھی آپ کو، ایک تو جو ہم نے اس کا بہت ہی لٹرل میننگ دیکھا کہ رزق کے لیے، تو اگر آپ کو کوئی بھی رزق کی تنگی ہے اور آپ کو نوکری چاہیے، یا آپ کو پیسے چاہیے، یا آپ کو رزق میں کشادگی چاہیے، تو آپ اللہ کو اس نام سے یاد کریں، یا رزاق یا رزاق یا رزاق کہہ کے اللہ کو یاد کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو آپ کے لیے پورا کر دے گا، اس میں برکت ڈال دے گا، اس میں فراوانی لے آئے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اپنا کوئی بھی اللہ سے حاجت چاہتے ہیں، کوئی بھی اپنا کام چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ذکر کیا نا کہ میں آپ کا ہر کام کرنے والا ہوں، آپ کی نظر کا مالک، آپ کی سماعت کا مالک، تو اور اللہ جب ان سب چیزوں کا، زندہ مردہ پیدا کرنے والا، ان سب چیزوں کا، تو پھر جو بھی آپ کا کام ہے چھوٹے سے بڑا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کے ہر کام کرنے والا، ہر حاجت روا کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اور تیسری یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ اللہ سے اگر اپنی، یہ تو ساری چیزیں آ گئی نا، ہم جو مادیت پرستی میں ہوتی ہیں، مادی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں دنیا میں چاہیے اپنی، اور ایک چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو اپنے اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اپنی دل کے لیے چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی روح کی دولت بھی ایک چیز ہوتی ہے، آپ کو اپنی روحانیت کے لیے چاہیے ہوتا ہے، یا اپنے دل کو مضبوط، دل کے ایمان کو اجاگر کرنے یا مضبوط کرنا، یا اللہ سے پیار بڑھانے کے لیے، اپنی ایمان کی طاقت کو بڑھانے کے لیے، اپنی تقوی کو بہتر کرنے کے لیے، تو یہ ان جو ہے صرف مادیت کے لیے ہی نہیں، یا مادی چیزوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ روحانی طاقت کے لیے بھی، روحانی امداد کے لیے بھی اللہ کے اس نام کو پکارا جا سکتا ہے، یا رزاق یا رزاق یا رزاق۔ اور میں نے بھی اپنی جب زندگی میں اس کو شامل کیا تھا اس نام کو، تو میں نے یہی کرتی تھی کہ میں بہت زیادہ تو پڑھاتی نہیں تھی اس وقت تو، لیکن میں یہ ضرور کرتی ہوتی تھی کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ میں یا رزاق جو ہے اس کا ذکر کرتی ہوتی تھی، اور جیسے جیسے میں ہر دانہ گراتی ہوتی تھی تو میں اپنے ذہن میں تصور کرتی ہوتی تھی کہ میرا کیا کیا کام ہے جو کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ اللہ میرا کام کر دے، اور میں سوچتی ہوتی تھی ذہن میں کہ اللہ کی کتنا اللہ کی طاقت جو ہے کتنی وسیع ہے، اور اللہ کتنا طاقتور ہے، اللہ کن کن کاموں پہ جو ہے میرے کام کر سکتا ہے، اور اس کی طاقت ہے ان سب کاموں پہ۔ تو میں اپنے ذہن میں کرتی ہوتی تھی، اور ہر دانے پہ جو ہے میں ایک ایک دانہ جب کراتی ہوتی تھی یا رزاق یا رزاق، تو میں اپنے ذہن میں ہر وہ کام سوچتی ہوتی تھی جس کی مجھے اللہ سے حاجت ہے، اور ساتھ ہی جو ہے میں یہ بھی اپنے ذہن میں کرتی ہوتی تھی کہ مجھے اللہ سے اپنا پیار بڑھانا ہے، اپنی جو ہے تقویٰ کو بڑھانا ہے، اپنی روحانی دولت بھی بڑھانی ہے، نہ صرف کہ صرف روزی روٹی بڑھانی ہے اپنی اور جو نعمتیں برکتیں ہیں، بلکہ مجھے اپنی روحانیت جو ہے اس کی دولت بھی چاہیے۔ تو پھر میں جو ہے اس کو کس طرح سے پڑھتی ہوتی تھی کہ جب میں پڑھ لیتی ہوتی تھی 33 دفعہ، تو میں اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ سے پھونکتی ہوتی تھی، اور میں اپنے سینے پہ ایسے
پھیر لیتی ہوتی تھی اس کو، کہ جو بھی میں نے یا رزاق اللہ کا نام یاد کیا ہے اللہ کو، اور اپنے ذہن میں سوچا ہے کہ کیا کیا میری حاجت ہے، جو بھی مادی حاجت ہے، اور پھر ساتھ میں اپنے قلب کی روحانیت کے لیے جو ہے میں اس کو اپنے سینے پہ بھی پھیر لیتی ہوتی تھی، پھونک مار کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ۔ تو یہ رہا میرا جو بھی ایکسپیرئنس تھا، جو بھی تجربہ تھا، کہ کس طرح سے میں نے اسلام کو اپنی زندگی میں شامل کیا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور آپ بھی انشاءاللہ ضرور اللہ کے اس نام سے اللہ کو یاد کریں گے، اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اپنی حاجت بیان کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوگا دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ۔ تو پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے، جس میں کہ میں نام اپنا اگلا جو آپ کے ساتھ اللہ کا شیئر کروں گی وہ ہوگا یا بصیرو، ٹھیک ہے؟ تو البصیر جس کو کہتے ہیں، اور ہم یا بصیرو کہہ کے اللہ کو یاد کریں گے، تو وہ میں نام لے کے اگلی دفعہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔